بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ نچلی منزل پہ خوشی کی ڈھولک بج رہی تھی۔ میرے بیٹے کی شادی تھی، لیکن میرے دل میں سالوں کا غبار بڑھا ہوا تھا جو باہر نکلنے کو بے قرار تھا۔ 20 برس جو درد میں نے سہا ہے وہ ایک دم کس طرح بھولا جائے۔ ان 20 برسوں میں پل پل میں روئی ہوں۔ جانے کتنی راتیں میں نے تڑپ تڑپ کر گزاری ہیں۔ قرب کا ایک طوفان میں نے جھیلا ہے اور کتنی ہی بار گھبرا کر میں نے موت کو گلے لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر بار ماں کا دکھی چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ ماں بیٹیوں کے دکھ مشترکہ ہوتے ہیں، اور بیٹیوں کے دکھ تو ویسے بھی ماں کو رلاتے ہیں۔ اب ماں نہیں ہے اور نہ ہی جذبات کا طوفان۔ شاید اسی لیے زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا، مگر 20 سال بعد آج پھر جذبات ابل رہے ہیں۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ میری پیاسی ممتا سیراب ہونے جا رہی تھی کہ میرے گھر میں میری اپنی سگی بیٹی بہو کے صورت میں آنے والی تھی۔ نچلی منزل پہ میرے محلے والیوں کا ایک شور تھا۔ کہکہوں اور تالیوں کا شور، ڈھولک پر شادی کے گانے گائے جا رہے تھے، اور میرے ذہن میں پچھلے 20 برس کے واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ میری پھوپھو اور امی ایک دوسرے کی نندیں بھی تھی اور بھابیاں بھی۔ وٹے سٹے کی یہ رسم برسوں سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ یہ وٹا سٹا میری دادی کی مرضی سے ہوا تھا۔ پھوپھو کی بالکل بھی مرضی نہ تھی کہ ان کی شادی ماموں سے ہو، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ناخوش رہی۔ اس کے برعکس میرے امی بابا اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور پھوپھو کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ پھوپھو چونکہ اپنی شادی سے مطمئن نہیں تھی، اس لیے وہ زیادہ تر میکے میں ہی رہتی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا اور ہماری شدید خواہش تھی کہ ہمارا بھائی بھی ہو۔ پھر تقریباً 7 سال بعد ہمارا بھائی پیدا ہوا، جس کا نام ہم نے تنویر رکھا۔ بھائی کو پا کر ہم بہت خوش تھے۔ اسی دوران امی کو شہر میں ٹیچنگ کی جاب مل گئی اور ہم شہر آ گئے۔ بابا نے بھی اپنی کچھ زمین بیچ کر ایک چھوٹا سا گھر اور گھر کے قریب ہی دکان لے لی، اور اس طرح ہم شہر میں ہی رہنے لگے۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ ایک بھونچال آیا۔ بابا کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو غموں کا ایک پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا۔ دکھ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، اور اسی مرہم سے ہم یہ غم جھیل گئے۔ ہم تو بچے تھے، مگر امی کے ساتھ جو یہ غم آسیب کی طرح چمٹ گیا تھا، اور وہ آسیب تھا ہماری دادی، جو اٹھتے بیٹھتے امی پر طنز کے تیر برساتی رہتی تھی کہ پہلے نوکری کا بہانہ کیا اور میرے بیٹے کو بہلا پھسلا کر شہر لے آئی، مجھ سے دور کیا اور اب اسے کھا گئی۔ اب تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں تو کہتی تھی کہ یہ لوگ منحوس ہیں، پھر بھی میری سنتا کون ہے؟ اب یہ ماں بیٹیاں یعنی ہماری امی اور نانی اور کتنی نحوست پھیلائیں گی۔ ایسی باتوں سے امی کا چہرہ قرب کی تصویر بن جاتا تھا۔ امی کے ساتھ ہم جب بھی گاؤں جاتے تو ایسی باتیں سننے کو ملتی۔ آخر ہم بچوں نے ماں کو گاؤں جانے سے روک دیا۔ جب ماں کہتی گاؤں چلے پھوپھو سے ملنے تو ہم منع کر دیتے کہ اگر دادی کو ہماری یاد آئے گی تو وہ خود آ جائیں گی۔ دادی شہر آتی تو امی کا جینا دوبر ہو جاتا۔ دادی تانے تشنے دیتی۔ امی بڑی صابر عورت تھی، انہوں نے کبھی پلٹ کر دادی کو جواب نہیں دیا۔ جب دادی چلی جاتی تو گھر میں سکون ہو جاتا۔ امی اب ہماری ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ ہماری بہترین تعلیم اور پرورش امی کا اہم مقصد تھا۔ ہم تینوں بھائی بہن ہر سال اپنی جماعتوں میں امتیازی نمبر لے کر کامیاب ہوتے رہے۔ زندگی اسی طرح اپنی رگر پر چل رہی تھی کہ میری زندگی کے سمندر میں پہلا پتھر پڑا اور ہلچل ہونے لگی۔ ایک روز ہم لوگ کالج سے واپس آئے تو دیکھا ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت کی ہوئی ہے۔ امی اسکول سے ہاف ٹائم میں آ گئی تھی۔ دعوت کا یہ اہتمام انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ بہت دنوں کے بعد ماموں آئے تھے، اور ویسے بھی وہ کبھی نہ کبھی آ جاتے تھے، لیکن نانی ماں کے انتقال کے بعد تو ان کا آنا بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب اتنے سالوں کے بعد ان کا یوں اچانک آنا، میری ماں بہت خوش تھی۔ خوش تو ہم بھی بہت تھے۔ اپنے کزن حماد اور ماموں کے آنے سے چاہے اپنوں سے لاکھ شکوے بھی ہوں، لیکن اپنوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔
اس دن ہم تینوں یعنی مجھے، تنویر اور نجمہ کو بہت اچھا لگا، اور ہمیں وقت کا بالکل بھی پتہ نہ چلا کہ باتوں باتوں میں کب شام ہو گئی۔ ماموں جب جانے کے لیے اٹھے تو امی اداس ہونے لگی۔ ماموں نے ان کی اداسی دیکھتے ہوئے کہا، اب تو آنا جانا لگا رہے گا، تم لوگوں نے تو اب ضرور گاؤں آنا ہے اس اتوار کو۔ انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے، امی نے کہا، اور پھر اکثر ہم گاؤں جانے لگے۔ ہم بھی اپنوں کی محبت کے بھوکے تھے، پھوپھو، دادی اور دوسرے رشتہ داروں سے مل کر خوشی ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ حماد کی نظریں میرا پیچھا کرتی رہتی ہیں، اور میں ان نظروں کا مطلب خوب سمجھتی تھی، اس لیے میرے لبوں پر بھی ایک خاص قسم کی مسکراہٹ رہنے لگی تھی۔ اس دن اتوار تھا، امی کو ہلکا سا بخار تھا، وہ ٹیبلٹ لے کر سو رہی تھی۔ ہم لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ میں کپڑے پریس کر رہی تھی، نجمہ صفائی میں لگی ہوئی تھی، اور تنویر امی کا سر دبا رہا تھا کہ بیل بجی۔ تنویر نے دروازہ کھولا اور نعرہ لگاتا ہوا آیا، ماموں جان آئے ہیں اور ساتھ میں حماد بھائی بھی ہیں۔ وہ ہنستا ہوا آ رہا تھا، سب مسکرانے لگے۔ امی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماموں مٹھائی لائے تھے کیونکہ حماد نے انجینئرنگ کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ وہ لوگ شام تک رہے، گھر میں رونق لگی رہی۔ حماد سنجیدہ لڑکا تھا، مگر آج اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ رات کو جب سب سونے کے لیے چلے گئے اور میں کچن سمیٹ رہی تھی، تب امی نے میرے پاس آ کر کہا تھا، بیٹا عائشہ، آج بھائی جان نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تمہیں تو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں نا؟ امی میری طرف دیکھنے لگی۔ امی، جو آپ مناسب سمجھے، میں نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ امی نے میری پیشانی چومی اور چلی گئی، اور میں حماد کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر ایک بہار بڑی شام میں ماموں اور ممانی آئے اور مجھے حماد کے نام کی انگوٹھی پہنا گئے، اور بدلے میں ماموں کی بیٹی جو کہ 12 برس کی تھی اور میرا بھائی تنویر جو ابھی نیا فرسٹ ایئر میں آیا تھا، ان کی بھی بات پکی ہو گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کا یہ رواج برسوں سے چلا رہا تھا۔ حماد جو ہی برسر روزگار ہوا، ہماری شادی ہو گئی۔ حماد کی محبت اور ماموں کی شفقت میں زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ البتہ میری ممانی جو کہ میری سگی پھوپھی تھی، ان کا رویہ میرے ساتھ سرد سا تھا، لیکن میرے دل میں ان کے لیے کوئی بری بات نہ تھی، اس لیے میں ان سے محبت اور ان کی عزت کرتی تھی، اور دل و جان سے سب کی خدمت بھی کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی میں ان کے دل میں جگہ نہ بنا سکی تھی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران میری کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ پہلے تو پھپھو دبے لفظوں میں تانے دیتی تھی، مگر اب تو انہوں نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھ سے لکھ کر لے لو، یہ ماں نہیں بنے گی۔ 3 سال بھی اسی طرح سرک گیا اور کوئی امید نہ بنی۔ اس اثناء میں تنویر اور صوبیہ کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی، اور گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے، اور میں کبھی اپنے گھر اور کبھی امی کے گھر رہنے لگی۔ بھائیوں کی شادی کا بہنوں کو بہت ارمان ہوتا ہے، ہماری خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہم اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کے ارمان نکالنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور پھر وہ مبارک دن بھی آیا جب صوبیہ ہمارے بھائی کی دلہن بن کر ہمارے آنگن میں آئی، اور وہ دونوں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ امی بھی بہت خوش تھی۔ دن گزرتے گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ جب امی کی دادی بننے کی خبر ہمارے گھر پہنچی تو پھوپھو نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ میں تو یہ حسرت قبر میں لے کر جاؤں گی کہ اپنے پوتے پوتیاں دیکھوں، اور میں آنسو بہا کر رہ گئی۔ بھلا میرے بس میں کیا تھا، سب میرے مالک کا اختیار تھا۔ ایک دن دادی نے مجھے بلایا اور کہا، دیکھو بیٹا، اگر تم اولاد نہیں چاہتی تو مجھ سے کہہ دو، میں رابعہ کو سمجھا دوں گی۔ دادی کے اس طرح پوچھنے پر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ دادی، آپ ایسا سوچ رہی ہیں؟ میں بے یقینی سے دادی کو دیکھنے لگی۔ ہاں، کیونکہ تمہاری اماں بھی بہت چالاک ہے۔ میں اپنے کمرے میں بھاگ آئی اور رونے لگی اور خدا کے حضور گڑگڑانے لگی۔ کچھ دنوں بعد صوبیہ نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بچے کا نام شہاب رکھا گیا۔ خوب مٹھائیاں بانٹی گئی۔ امی میرے گھر بھی مٹھائی لے کر آئی۔ شام کو جب وہ جانے لگی تو پھوپھو نے کہا، اب میرے حماد کی بھی اولاد ہونی چاہیے، سمجھا دو اپنی بیٹی کو اور خود بھی سمجھ لو۔ یہ میرے بس میں تو نہیں ہے، اور کیا میں نہیں چاہتی کہ زبیدہ ماں بنے؟ امی نے جواب دیا۔ دادی نے کہا، تیری چالاکیاں تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ پہلے تو نے میرا بیٹا مجھ سے چھینا، پھر مجھے پوتے پوتیوں کی شکل دینے سے ترسایا، اور اب میری بیٹی کو بھی بیٹے کی اولاد دیکھنے سے ترسا رہی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، میری بیٹی کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، امی نے دکھ سے کہا اور غم زدہ سی لوٹ گئی۔
اب پھپھو اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دیتی کہ تم بانجھ ہو، اور میں اللہ کے حضور گڑگڑانے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی۔ ماموں اور حماد ہی میرا سہارا تھے۔ پھپھو اور دادی دونوں ہی جیسے سوتیلیوں جیسا سلوک کرتی۔ ایک رات ماموں ایسا سوئے کہ پھر کبھی بھی نہ اٹھے۔ ان کے جانے سے میرے دکھوں میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ ماموں میری ڈال تھے، اب وہ بھی نہ رہے تو پھپھو کو روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ دادی اور پھپھو دونوں سر جوڑے بیٹھی رہتی، میں باوجود خدمت کرنے کے ان کو بالکل نہ باتی تھی۔ حماد بھی اپنے کام کی وجہ سے 2 دن سائٹ پر ہوتے، بلکہ گھر کی کشیدگی کی وجہ سے اب تو وہ ہفتہ ہفتہ نہیں آتے تھے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ دادی بھی گزر گئی، گھر میں خاموشی رہتی۔ پھپھو نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دی، میں پھر بھی ان کی جی جان سے خدمت کرتی تھی۔ اس دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، حماد آئے ہوئے تھے اور دسمبر کی دھوپ میں سب صحن میں بیٹھے تھے۔ پھوپھی بھی وہیں بیٹھی تھی کہ انہوں نے حماد سے کہا، صوبیہ کے ہاں اب دوسری بار اولاد ہونے والی ہے، میں تو یہ آرزو لے کر تمہارے بابا کی طرح قبر میں چلی جاؤں گی، اور رونے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ خدا نہ کرے، حماد نے پریشانی سے کہا۔ اور کیا، تم میرے بیٹے تھوڑی ہو جو تمہیں میرا خیال ہو، پھوپھو نے روتے ہوئے کہا۔ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ حماد نے پھوپھو کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہے تو تم دوسری شادی کر لو، پھوپھو نے صاف صاف کہہ دیا۔ مگر امی، حماد حیرت سے ماں کو دیکھنے لگے۔ امی، زبیدہ میری بیوی ہی نہیں، آپ کی بھتیجی بھی ہے، میں باندھ بھتیجی کا کیا کروں؟ اور پھر تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ یہ باتیں سن کر میں تو جیسے بالکل ٹھنڈی پڑ گئی۔ دوسرے دن ہمار ڈیوٹی پر چلے گئے۔ اب میں خدا سے خوب بلک بلک کر دعائیں مانگتی۔ میری اور حماد کی طبی رپورٹس بھی بالکل درست تھی۔ امی نے بھی منتیں وغیرہ خوب مانگی تھی۔ ایک رات میں اپنے رب کے حضور بہت گر گرائی تھی، اے اللہ تو میری آزمائش ختم کر دے اور میری گود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بھر دے۔ میرے مولا، میں روتے روتے جائے نماز پر ہی سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ سفید فراق میں ملبوس ایک بہت ہی پیاری بچی میری گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو دل پر عجیب سی سرشاری تھی، روم روم میں ایک طمانینت کا احساس تھا۔ حماد آئے تو میں نے انہیں بھی اپنا خواب بتایا۔ انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، خدا ہمیں ضرور اولاد کی خوشی دے گا اور ہمیں کوئی جدا نہ کر سکے گا۔ میں نے دل ہی دل میں ان کی بات پر آمین کہی، اور پھر اسی ماہ ڈاکٹر نے مجھے ماں بننے کی نوید سنائی۔ اب جب صوبیہ دوسرے بچے کی ماں بنی تو میری گود بھی بھرنے کو تھی۔ پھوپھو سمیت سب کو بہت خوشی ملی تھی۔ ٹھیک 9 ماہ بعد میری گود میں ایک پیاری سی بچی تھی، اس کا نام عائشہ ناز رکھا گیا۔ پھوپھو اپنی پوتی کے ساتھ بہل گئی اور ہمارے گھر میں خوشیاں ڈیرے ڈالنے لگی۔ جب تنویر کے بچے آتے اور ہماری عائشہ بھی توتلی زبان میں باتیں کرتی تو گھر کا آنگن جیسے مسکرانے لگتا۔ میں سوچتی، بچوں کے بغیر تو زندگی بالکل بے مزہ تھی۔ اب حماد مذاق میں کہتے، اب دوسرا بچہ بھی ہو جانا چاہیے ورنہ میں خود اماں سے کہہ دوں گا میری دوسری شادی کرا دے۔ میں انہیں آنکھیں دکھاتی اور وہ شرارت سے مسکرا دیتے۔ زندگی اسی طرح خوشیوں کے ہنڈولے میں گزر رہی تھی، مگر میری قسمت میں ہر خوشی کا ایک خراج لکھا تھا۔ اب جو تقدیر نے مجھ سے مذاق کیا، اس نے تو مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ اس دن حماد نے فون کر کے بتایا کہ آج میں آ رہا ہوں۔ میں نے ان کی پسند کا کھانا بنایا، خود تیار ہوئی، عائشہ کو تیار کیا اور ہم ان کا انتظار کرنے لگے۔ دوپہر تک وہ آ جاتے تھے، مگر دوپہر سے شام ہو گئی تھی، فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پھوپھو بار بار مجھ سے پوچھتی، میں ان سے پوچھتی کہ فون ملایا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ سہ پہر کے وقت تنویر گاڑی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ حماد بھائی کا فون آیا تھا کہ تمہیں اور پھوپھو کو لے کر آؤں۔ میں حیران ہوئی کہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ حماد تو خیریت سے ہے نا؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے، راستے میں حماد بھائی کا معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تنویر نے کہا۔ کیا؟ پھوپھو اور میں ایک ساتھ چیخے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ ہم جلدی جلدی تنویر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اسپتال پہنچے تو حماد کو شدید چوٹیں لگی تھی۔ انہوں نے پھوپھو سے بس 2-3 ٹوٹی پھوٹی باتیں کی اور دم خدا کے حوالے کر دیا۔ ہم پر تو قیامتیں ٹوٹ پڑی، اس دکھ کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال حماد کا 40واں ہو گیا۔ رو رو کر ہماری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ لگتا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ زندہ لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں اور دنیا داری بھی نبھاتے ہیں، بس دل کی کلی مرجھا جاتی ہے۔
تقدیر نے میری زندگی میں اب شامِ شدید غم ہی غم لکھ دیا تھا۔ 40ویں کے بعد پھپھو نے تنویر سے کہا کہ میری بیٹی نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، اپنی بہن کو لے جاؤ اور جا کر اپنی اماں کے پاس رکھو۔ تنویر نے بھی بحث نہیں کی کہ پھپھو کا دکھ بڑا تھا، اس لیے میں اپنی عائشہ کے ساتھ امی کے گھر آ گئی تھی۔ تنویر اپنے سسرال میں رہنے لگا اور ہر ہفتے آتا تھا، مگر پھر اس کی آمد کا وقفہ بڑھ گیا اور وہ مہینے بعد آنے لگا۔ امی نے بھی کبھی شکایت نہیں کی اور ہمیں بھی صبر کرنے کی تلقین کرتی۔ گھر میں عائشہ کی وجہ سے رونق تھی، وہی تو ہمارے جینے کی امنگ اور زندگی کی خوشی تھی، لیکن تقدیر کے ترکش میں ایک تیر باقی تھا جو کہ میری زندگی کو ناسور بنا گیا۔ پھپھو اب کبھی کبھی ہمارے گھر آنے لگی تھی اور چند دن رہتی بھی تھی۔ ہم خوش تھے کہ شاید پھپھو کو بھی قرار آ گیا ہے۔ وہ عائشہ کے ساتھ کھیلتی رہتی، عائشہ توتلی زبان میں دادی سے باتیں کرتی تو میری روح تک سرشار ہو جاتی۔ ایک دن پھپھو نے کہا مجھے بازار سے کچھ چیزیں لینی ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، تمہارے لیے کیا لاؤں چندا؟ انہوں نے گڑیا سے کھیلتی عائشہ سے پوچھا۔ میرے لیے پیاری سی گڑیا لائیں، عائشہ نے توتلی زبان میں کہا۔ اس جیسی؟ انہوں نے عائشہ کی گڑیا کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں نہیں، اس سے بھی اچھی، عائشہ بولی۔ ایسا کرو تم بھی ساتھ چلو، میں تمہیں ایک خوبصورت فراق بھی دلا دوں گی اور گڑیا بھی، تم خود پسند کر کے لے لینا، پھپھو نے کہا۔ نہیں پھپھو، یہ آپ کو تنگ کرے گی، میں نے کہا۔ ارے نہیں، اولاد کا تنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے، انہوں نے دلار سے کہا۔ چلو جلدی سے اسے تیار کرو، قریب ہی تو جانا ہے۔ پھپھو کوئی غیر تو نہیں تھی جو مجھے اعتراض ہوتا، وہ عائشہ کی دادی تھی۔ میں نے عائشہ کو نیا فراق پہنا کر تیار کیا، وہ گڑیا سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے نظروں میں اس کی بلائیں لی، وہ ہنستی ہوئی اپنی دادی کے ساتھ چلی گئی۔ میں جلدی گھر کا کام نپٹانے لگی، امی اور بہن سکول گئی ہوئی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد میں آرام کرنے لگی۔ امی وغیرہ بھی سکول سے واپس آ گئی۔ آتے ہی عائشہ کو پوچھا، وہ ذرا پھپھو کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار تک گئی ہے، کھانا نکال دوں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تمہاری بیٹی آ جائے تو مل کر کھاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، تب نجمہ نے فکر سے کہا، کتنے بجے گئی ہیں محترمہ؟ اسے پھپھو ایک آنکھ نہ پاتی تھی۔ امی نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ وہ 10 بجے گئے تھے، میں نے بھی فکر مندی سے جواب دیا۔ اب 4 بج رہے ہیں، کیا سارا کراچی خریدیں گی؟ قریب ہی تو بازار ہے، نجمہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ واقعی شام ہونے کو تھی، مگر پھپھو کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اب تو ہم سب کو فکر ہونے لگی، کراچی کے حالات کا پتہ چلتا تھا کب کیا ہو جائے۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ امی نے فون کر کے سب جگہ معلوم کیا کہ وہ کسی عزیز کے گھر نہیں تھی۔ ویسے بھی ہمارے کون سے زیادہ عزیز تھے، صوبیہ اور پھپھو دونوں کے فون آف جا رہے تھے۔ مجھے تو شروع سے پھپھو اچھی نہیں لگتی تھی۔ نجمہ بڑبڑانے سے باز نہیں آ رہی تھی، ماں گھبراہٹ میں اسے ڈانٹنے جا رہی تھی اور میں نے تو اب باقاعدہ بین کرنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھو چپ ہو جاؤ، اس طرح رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کو یاد کرو اور دعا کرو کہ وہ خیریت سے ہوں۔ امی مجھے سمجھانے لگی، خیریت سے ہی ہوں گی وہ بڑی بھی، بس ہمیں پریشان کر کے تڑپا کر انہیں چین ملتا ہے، ساری زندگی انہوں نے ہمیں تنگ ہی تو کیا ہے، یہ پھپھو ہیں ہماری۔ نجمہ باقاعدہ شروع ہو گئی، اپنا منہ بند کرو۔ امی نے اسے گھڑکا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اب مغرب کا وقت بھی گزر گیا تھا اور عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم نے نماز پڑھی، روتے گڑگڑاتے سوکتے جاگتے رات کٹی۔ صبح پہلی بس سے گاؤں بھاگے، دوپہر کے قریب وہاں پہنچے تو گھر کو تالا دے کر میں تو وہیں گر پڑی۔ سب رشتہ دار پڑوسی جمع ہو گئے۔ امی اور نجمہ نے مجھے سنبھالا۔ ہوش آنے کے بعد روتے روتے میری تو آواز بیٹھ گئی۔ گاؤں میں سب پھپھو کی اس حرکت پر حیران تھے اور خیر کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ عزیز احباب سب ہمیں تسلیاں دے رہے تھے۔ گاؤں میں سب ساتھ ہی رہتے ہیں، پیڑھیوں سے نسل در نسل۔ مرد اگر کمانے کے سلسلے میں باہر ہوتے ہیں شہروں میں، مگر بیوی بچے اپنے بڑوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ مگر اب یہ سسٹم ختم ہوتا جا رہا تھا، شاید اس لیے محبت اور برکت بھی کم ہو گئی ہے۔ وہیں ہمیں پتہ یہ چلا کہ تنویر کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا ہے اور وہ کچھ سامان اور 4 سالہ مہتاب کو ساتھ لے گیا ہے۔ اللہ اللہ کر کے تنویر کا نمبر ملا تو یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کا تو تبادلہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ کراچی میں ہی ہے مہتاب کے ساتھ۔ اس نے سب احوال سننے کے بعد کہا کہ میں فوراً نکلتا ہوں۔ مجھ پر تو جیسے بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ امی مجھے کرائے کی گاڑی میں گاؤں سے واپس گھر لے آئی، مجھے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ مجھے جب بھی ہوش آتا عائشہ عائشہ پکارتی۔ 10-15 دنوں میں طبیعت کچھ سنبھلی اور ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ تنویر اور امی دونوں نے چھٹی لی ہوئی تھی۔ اخبار، ٹی وی، ریڈیو، ہر جگہ اشتہارات دیے
لیکن پھپھو اور صوبیہ کا کوئی پتہ نہ تھا۔ تنویر کو تو اس بات کی حیرت تھی کہ صوبیہ نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اور خود بھی تو 4 سال کا مہتاب چھوڑ گئی تھی۔ کیا اسے اپنے بیٹے کی یاد نہیں ستاتی؟ ہمارے پاس ان سب سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا سوائے آہیں بڑھنے کے اور رونے کے۔ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ میرے دن بھی گزرنے لگے۔ تنویر نے مہتاب مجھے سونپتے ہوئے کہا کہ اسے عائشہ کی جگہ لے لو، تمہاری ممتا کو کچھ نہ کچھ تسلی ہو جائے گی، اور میں بس چپ چاپ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زندگی اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ امی اور نجمہ پڑھانے کو جانے لگی، تنویر اپنی ڈیوٹی پر لوٹ گیا۔ میں اور مہتاب گھر میں ہوتے۔ وہ بہت سعادت مند بچہ تھا، کبھی تنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ اگر میں چپ چاپ لیٹی ہوتی تو میرا سر دبایا کرتا، میرے آس پاس ہی رہتا، میرے ساتھ ہی سوتا۔ اسی وجہ سے میرا دھیان اس کی طرف ہونے لگا، میری ممتا اس کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا، میرے چھوٹے موٹے کام کرتا، تب مجھے اس پر بہت پیار آتا کہ یہ بھی تو اپنی ماں سے دور ہے، یہ بھی تو میرے جیسا ہی ہے، بلکہ یہ تو ابھی چھوٹا ہے۔ وہ میرے سامنے کبھی ماں کو یاد نہیں کرتا تھا، بہت حساس بچہ تھا، اور پھر ہم دونوں واقعی ماں بیٹے بن گئے۔ عائشہ کی یاد ایک پھانس کی صورت دل میں بے بس تھی۔ عید پر تنویر آیا تو بہت خوش تھا۔ اس کی دوسری بیوی سریہ اچھی لڑکی تھی، وہ 15 دن رہ کر چلا گیا۔ اکثر امی کہتی کہ اگر میں بھائی کی محبت میں اندھی نہ ہوتی تو آج میری بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں آباد ہوتی، کیونکہ نجمہ تو جب بھی رشتے کا سنتی، اس کا رشتہ آیا ہے تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ باجی نے بہت سکھ دیکھے ہیں، آپ نے ساری عمر بیوگی میں گزارتی، اب آپ مجھے بھی برباد کرنا چاہتی ہیں۔ سبق سیکھیں اپنی اور باجی کی زندگی سے، اور مجھے میرے حال پر چھوڑتے۔ ہماری قسمت میں شوہروں کے سکھ نہیں ہیں۔ ہماری روکھی پھیکی زندگی گزر رہی تھی۔ تنویر 2 سال میں آتا، اس کے 2 بچے اور ہو گئے تھے۔ وہ مہتاب کے لیے کھلونے وغیرہ اور خرچ کے پیسے بھیج دیا کرتا، جو کہ میں بینک میں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتی تھی۔ اسکول میں میری ترقی ہوتی رہی۔ مہتاب بھی سال بہ سال قد اور پڑھائی میں بڑھتا رہا۔ کبھی اس نے باپ کے ساتھ جانے کی بات نہ کی، بلکہ میں نے کبھی کہا بھی تو کہتا کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا امی جان، اور میں سرشار ہو جاتی کہ میری یہی خوشی تھی۔ ایک دن امی بھی میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ تنویر آیا، 40واں کر کے چلا گیا۔ میں نے بھی وہ گھر، وہ شہر چھوڑ دیا۔ نجمہ اور مہتاب کو لے کر دوسرے شہر آ گئی۔ 1 سال بعد نجمہ بھی اچانک ہی ساتھ چھوڑ گئی اور میں تنہا رہ گئی تھی۔ مہتاب، جو کہ اب انجینئرنگ کے پہلے سال میں تھا، میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، تاہم نجمہ کے بعد میرے ساتھ رہنے لگا۔ وہ بہت فرمانبردار بیٹا تھا، وہی تو میری زندگی کا حاصل تھا۔ عائشہ تو اب کسک بن کر رہ گئی تھی۔ کئی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ مہتاب کے چہرے پر ہر وقت چکمکاتی مسکراہٹ کھیلتی رہتی ہے۔ میں چائے بناتے ہوئے اسی حوالے سے سوچ رہی تھی کہ مہتاب بائک کی چابی گماتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موم، میں ذرا ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، آپ دروازہ لاک کر لیجئے گا۔ بہت خوش لگ رہے ہو اور بڑے اہتمام سے تیار ہوئے ہو۔ کیا کوئی خاص دوست ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں موم، کبھی آپ کو بھی ملواؤں گا۔ ضرور ضرور، میں نے ہنستے ہوئے گیٹ لاک کیا۔ اب وہ اکثر اپنی دوست کی باتیں بڑے شوق سے کرتا تھا۔ اس کا نام ستارہ تھا۔ وہ اسے اپنے دوست کی شادی میں ملی تھی اور مہتاب اسے دیکھتے ہی اسے دل دے بیٹھا تھا۔ ستارہ کے ایک چھوٹا بھائی اور ایک بڑی بہن جو کہ کسی اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ مہتاب نے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا، باپ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، نہ کبھی ستارہ نے بتایا اور نہ ہی میں نے کبھی پوچھا، مہتاب نے کہا۔ پھر امتحانات کی وجہ سے کئی مہینے چپکے سے بیت گئے۔ پہلے میرے اسکول میں سالانہ امتحانات، پھر اس کا رزلٹ شیٹ کی تیاری، پھر نئی کلاسز، اوپر سے گرمیاں، تھکن روم میں اتر جاتی تھی۔ کسی طرف دھیان نہیں جاتا تھا۔ اس دن اتوار تھا، میں فارغ تھی، اسکول کے کاموں سے نجات ملی تھی، بس چھٹیوں کا کچھ کام رہ گیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی تھی۔ میں بھی نہا کر فریش ہو کر بیٹھی تھی۔ یہ لیجئے گرم گرم چائے، مہتاب نے 2 کپ رکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنی موم کے لیے اپنے ہاتھ سے بنا کر لایا ہوں۔ شکریہ۔ ماسی کہاں ہیں؟ میں نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دوپہر کا کھانا بنا رہی ہیں، مہتاب نے جواب دیا۔ مام، اگر آپ کہیں تو میں آج ستارہ کو انوائٹ کر لوں شام کی چائے پر؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں خوش ہو گئی۔ ہر ماں کو بیٹے کی شادی کا ارمان ہوتا ہے، مجھے بھی تھا۔ پھر کب شام ہوئی پتہ بھی نہ چلا۔ ستارہ سے ملنے کا مجھے بہت اشتیاق تھا، اس لیے میں لان میں بیٹھی سراپا انتظار تھی۔ بار بار نظریں گیٹ کی طرف تھی۔ مہتاب انہیں لینے گیا تھا اور میں نین بچھائے بیٹھی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں کٹی اور کار آ کر گیٹ پر رکی۔ میں گیٹ کی طرف بڑی، کار میں سے مہتاب اور ایک 18-20 سال کی لڑکی اتری۔ وہیں ستارہ تھی۔ ستارہ، یہ میری ماں ہے، مہتاب نے تعارف کرایا۔ وہ گرم جوشی سے ملی
پھر ہم نے مل کر چائے پی، لیکن میری نظریں تو اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے ایک عجیب سی کشش اس میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی بے چین رہی تھی۔ ماں، ستارہ کیسی لگی آپ کو؟ مہتاب نے مجھ سے پوچھا۔ بہت پیاری ہے۔ شکریہ ماں۔ مہتاب مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے بھی اسے چوما۔ ایک شام گزری اور بہت زیادہ اس دن گرمی تھی اور بہت ہبس تھی۔ میں کھڑکی سے لان کو دیکھ رہی تھی کہ مہتاب آ گیا۔ ماں چلیے باہر چلتے ہیں، آئس کریم کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ نہیں تم جاؤ، میں نے کسل مندی سے کہا۔ ہم نے آئس کریم کھائی، لانگ ڈرائیو کی تو موڈ اور موسم دونوں تبدیل ہو گئے۔ خوشگوار سی ہوا چلنے لگی تھی، رات ہونے کو تھی۔ مہتاب نے پھول اور مٹھائی لے کر گاڑی میں رکھی۔ اتنا کچھ تو لیا ہے یہ سب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ماں، ہم ستارہ کے گھر جا رہے ہیں، اس نے کہا۔ چہرے پر خوشی کا رنگ نمایاں تھا، لیکن اس طرح اچانک میں ہچکچائی۔ اچھا آپ کا موڈ نہیں تو کینسل۔ اس کا چہرہ بجھنے لگا۔ نہیں یہ بات نہیں ہے تو پھر چلیے نا، وہ اصرار کرنے لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا چلو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیو ماں، اس نے نعرہ لگایا۔ اس نے چابی گھمائی۔ راستے بھر وہ ستارہ کے بارے میں بتاتا رہا اور میں سنتی رہی۔ ستارہ کے ابو فوت ہو چکے ہیں۔ وہ 4 بہن بھائی ہیں۔ بڑی بہن ٹیچر ہے، ایک چھوٹی بہن اور بھائی ہے۔ ماں گھر پر کپڑے وغیرہ سیتی ہے۔ ابھی اس کی باتیں جاری تھی کہ گاڑی ایک چھوٹے سے گیٹ پر رکی۔ تب میں نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی نئی آبادی تھی۔ کچھ مکان بن رہے تھے، کچھ بنے ہوئے تھے۔ آبادی بھی کم کم تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھی رہی۔ مہتاب نے بیل دی تو ایک نو عمر لڑکے نے گیٹ کھولا اور مہتاب کو دیکھ کر گیٹ سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی گاڑی سے اتری اور مہتاب نے پھل وغیرہ اٹھا لیے۔ تب تک ستارہ بھی گیٹ پر آ گئی تھی اور ہمیں اندر لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ باتوں کے دوران پتہ چلا کہ ستارہ کی امی اور بڑی بہن کہیں شادی کی تقریب میں گئی ہوئی ہیں۔ اگر پتہ ہوتا آپ لوگ آ رہے ہیں تو میں انہیں روک لیتی۔ ستارہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ مہتاب کو دیکھتے ہوئے کہا اور اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بس اچانک ہی موڈ بن گیا ہے، تمہاری امی سے پھر کبھی مل لیں گے، میں نے کہا۔ اسی وقت ایک لڑکی چائے کی ٹرے تھامے داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا۔ یہ میری چھوٹی بہن رخشندہ ہے، میٹرک میں ہے، ستارہ نے تعارف کروایا۔ پتہ نہیں کیوں رخشندہ کو دیکھ کر میرے دل پر عجیب سا بھاری پن چھانے لگا، کیونکہ اس کی ہنسی لہجہ سب مجھے پھپھو کی یاد دلا رہا تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں بیٹھ نہ سکی، چائے پی، میرا بی پی ہائی ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی اور ہم گھر چلے آئے۔ ماں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، آپ نے مجھے بتانا تھا۔ مہتاب پریشان ہو رہا تھا۔ بس تھوڑا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ماں آپ کو عائشہ یاد آ رہی ہے نا؟ اس نے اچانک پوچھ لیا۔ میں اسے دیکھتی رہی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگر وہ ہوتی تو میں نے سوچتے ہوئے کہا، میں اسے تمہاری دلہن بناتی۔ میرے لہجے میں دکھ اتر آیا تھا۔ یہ بات ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور ملے گی۔ اور ستارہ، میں بولی، آپ سے زیادہ مجھے عزیز کوئی بھی نہیں۔ اس نے میری گود میں سر رکھ دیا۔ میری جان، میرے بچے، میں ہلکی ہونے لگی تھی۔ اگلی صبح بھی میں اسکول نہیں جا سکی اور مہتاب بھی گھر پر تھا۔ ایسا اکثر ہوتا، جب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ بھی چھٹی کر لیتا اور سارا دن میری خدمت کرنے اور میرا دل بہلانے میں لگا رہتا، لطیفے سنا سنا کر مجھے ہنساتا رہتا۔ شام تک میری طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ مہتاب باہر گھر گیا ہوا تھا۔ بیل بجنے پر ماسی نے آ کر بتایا کہ ستارہ اور اس کی امی آئی ہیں۔ وہ 4 لوگ ہیں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ ماسی چلی گئی۔ میں نے اٹھ کر واش روم کا رخ کیا۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی میں ساکت سی رہ گئی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی عورت کو بھلا میں کیسے بھول سکتی تھی؟ 20 سال کی دھول پڑنے کے باوجود میں نے صوبیہ کو پہچان لیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئی، پھر اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ وہ مجھے چوم رہی تھی۔ بچے حیران پریشان سے کھڑے تھے۔ اس دوران مہتاب بھی آ چکا تھا۔ میں نے جھٹکے سے خود کو صوبیہ سے چھڑایا۔ میں اس وقت غم اور غصے میں دو چار تھی، شاید میں گرنے لگی تھی۔ مہتاب نے مجھے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ میری سرد مہری کو صوبیہ نے بھی جیسے محسوس کر لیا تھا اور وہ اب خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میرا ذہن تو سائیں کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ صوبیہ پھر اٹھی اور ستارہ کو میرے سامنے لاتے ہوئے بولی، یہ دیکھو، یہ تمہاری بیٹی عائشہ ہے، جسے میں نے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار دیا ہے۔ میں تمہاری مجرم ہوں، مجھ سے بے شک نہ بولو، لیکن اپنی بیٹی کو تو سینے سے لگا لو۔ میں نے ستارہ کی طرف دیکھا، وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر جیسے یکدم ممتا کا جوالا مکھی بڑک اٹھا اور میں نے اٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور دیوانوں کی طرح اسے پیار کرنے لگی۔ اب آنسو بہانے کی باری میری تھی۔
میری بچی، میری عائشہ، میری جان، میں پیار کر رہی تھی۔ جب جذبات کا طوفان تھما تو گلے شکوے ہوئے اور صوبیہ میرے قدموں میں بیٹھی معافیا مانگ رہی تھی۔ اس نے بتایا پھپھو نے نہ جانے کب یہ پلان بنایا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ تمہاری ماں بہت چالاک ہو اور وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپتی ہیں، اسی طرح وہ تمہیں بھی اولاد کے دکھ میں تڑپانا چاہتی تھی، اور یہ سب کچھ مجھے بھی نہ بتایا تھا۔ اگر بتاتی تو میں مہتاب کو تنویر کے ساتھ کبھی نہ بیچتی۔ ہم اتنی دور چلے گئے تھے کہ وہاں سے آنا مجھ اکیلی عورت کے لیے ممکن نہ تھا۔ میں نے بھی اسے اپنے بیٹے کی طرح جدائی سہی ہے، میں بھی پل پل روئی ہوں، جانے میرا بیٹا کیسا ہوگا، لیکن تمہارا دکھ میرے دکھ سے بڑا ہے۔ میرے پاس میری بیٹی سارا اور یہ آسم جو کہ میری کوکھ میں تھا، بعد میں پیدا ہوا۔ تمہاری پھپھو فالج کا عذاب سہ کر چل بسی۔ آخری وقت میں وہ تمہیں یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافیا مانگتی رہی تھی۔ صوبیہ رو رہی تھی۔ یہ رہا تمہارا بیٹا مہتاب۔ میں نے مہتاب کو اس کے سامنے کر دیا۔ تنویر نے یہ مجھے دے دیا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ یوکے میں ہے۔ سالو کی جدائی، ممتا کا درد، گلے شکوے سب آنسو کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ ہم سب رو رہے تھے کہ آنسو میں دلوں کو دھونے کی طاقت ہے، یہ من کو ہلکا کر دیتے ہیں اور آنکھیں صاف و شفاف ہو کر مسکرانے لگتی ہیں۔ میں نے سب کو دل سے معاف کر دیا کیونکہ معافی میرے رب کی صفت ہے۔ آگ کا دریا پار کر کے مجھے آج اتنی خوشیاں ملی ہیں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ ان خوشیوں کو قائم و دائم رکھے۔